السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سچے خوابوں کی کچھ علامتیں ظاہر کی جائیں گی کہ جن میں انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے جو خواب آیا ہے میں اس کو کس طرح اپنی زندگی کے اندر بہتری کا کوئی فیصلہ کر سکوں، اور پھر انسان کے جو خواب آتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانا مقصود ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ صبح واضح روشن ان کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کو خواب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کس طرح ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تم مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ تو آگے سے بیٹا فرماتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جان آپ یا ابت افعل، آپ نے جو کرنا ہے ابا جان کر لیجئے، بے شک آپ مجھے بڑا صابر پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پس انہوں نے کیا کیا، اس کو جبین یعنی کہ منہ کے بل لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آواز دی ابراہیم کو کہ قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، انک ذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ یعنی یہاں پہ اب پیغمبر کا خواب ہے اور وہ خواب بالکل واضح اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ وحی ہے، اور پیغمبر نے کیا کیا کہ اس خواب کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو خواب ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا، حرام سے بچنے والا، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال نہ کرنے والا، یعنی ایسا نیک صالح آدمی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والا ہے، اس آدمی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات اپنے بارے میں دیکھتا ہے، بعض اوقات دوسرے لوگوں کے بارے میں دیکھتا ہے، اور ایک الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے اندر، اور اس کا جو انجام ہے، انجام کے لحاظ سے اس کام کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو یعنی کہ سب سے زیادہ نیک لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک آدمی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر اچھے خواب کی اگر وہ کسی کے سامنے اگر ظاہر کرتا ہے تو اس سے تعبیر نکالی جا سکتی ہے۔ پھر صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، جس وقت کہ نماز کا وقت ہو یا آخری رات کا جو پہر ہوتا ہے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، یعنی صبح نماز سے کچھ وقت پہلے، یعنی تہجد کی نماز کے بعد کا وقت، یہ خواب سچا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر اگر نیک آدمی ہو تو الحمدللہ وہ روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، یعنی فسق فجور میں مبتلا لوگ ہیں، ان کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ آگے ان کے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ظن، اس میں سے ایک شیطان کا ڈراوا، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام۔ تو اصل جو ہے خواب کے اندر وہ الہام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقی ظن اور شیطان کا ڈراوا یہ اکثر فسق و فجور میں مبتلا لوگ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور ان کی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس طرح کے خواب دیکھے انسان تو اس کی تعبیر جو ہے انسان کسی سے نہ پوچھے بلکہ اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اعوذ باللہ من شر حاذہ الرؤیا بائیں کاندھے پہ 3 دفعہ تھتکارے، اور اعوذ باللہ من شر حاذہ الرؤیا یہ پڑھے، اور کسی کو برے خواب کو ظاہر نہ کرے، بتائے نہ،
تو اس سے تعبیر واقعہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان برا خواب دیکھتا ہے تو برا خواب دیکھنے کی وجہ سے اگر وہ کسی کو بتا دیتا ہے تو پھر اس کے واقعہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس کا جو طریقہ ظاہر کرنے کا ہے کہ صدقہ خیرات کرتا رہے، اپنی توفیق کے مطابق ذکر و اذکار کرتا رہے، نمازوں میں مشغول ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہو، تو اس طرح برے خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ مانگے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دفعہ وہ بائیں کاندھے پہ تھتکارے، اس سے برے خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خواب ہوتا ہے سچا، وہ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کی نیج پہ چلتا ہے، یعنی نیکی کی طرف چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خوابوں کو سچا فرماتے ہیں اور اس کی تعبیر بہت جلد واضح ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ اس کی زندگی کے بارے میں ہوتا ہے، بعض اوقات پوری انسانیت کے بارے میں ہوتا ہے، بعض اوقات ملک والوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس خواب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے بشارت قرار دیتے ہیں۔ جیسے ایک آیت کے اندر ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ انہیں خوشخبری ہو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو اس آیت کے زمرے میں ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ اس بشارت سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا خواب ظاہر کرتے ہیں، کہ نیک مرد خود خواب دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے خواب دیکھتا ہے تو خواب کی تصدیق بہت سی آیات سے احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں پہ یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اس سے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا ایسا خواب دیکھنا ہے جس سے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔